أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So welcome back after the holidays. So we had finished the revision of 87 to 91, and this had to be completed. But I told you that this group will not end on 91, but it will continue. We can add 87 to 92. अगरचे के 92 से फोर्थ जो चौथा पारा शुरू हो रहा है, अब इसमें कोई न ये सुन्नत तरीका है न कोई साहबा का तरीका है। बात के मुफस्सिरीन ने ऐसे ही ग्रुप बना के, तो उस जमाने में तो एक एक आयत को इंडिविजुअल लेते थे और उसके ऊपर अमल करते थे, उसके ऊपर तफक्कुर करते थे। बाद में ये उल्मा के जो चेंजेस आते गए उसमें ग्रुप बनाए, तो उसमें मुख्तलिफ उल्मा में इख्तलाफ है। कुछ 92 to 99 एक ग्रुप बनाते हैं, कोई
یہ 87 سے 92، لیکن زیادہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دس 92 از اٹیچڈ وتھ 91۔ اس آیت میں کیا کہا گیا تھا کہ ان الذین کفروا ماتوا وہم کفار، اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جو ایمان کی حالت میں نہیں بلکہ پچھلے انبیاء پہ تو ایمان لایا لیکن بعد کے انبیاء پہ ایمان نہیں لایا ہے اور وہ کفر میں رہے، اور یا پھر آگے کے جو لوگ قریش تھے ان کے بارے میں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْأَرْضِ۔ This is the main point in this verse کہ ان سے زمین بھر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب زمین بھر کیا چیز ہوتی ہے؟ ذہبن تھا، ذہبن کا مقام آپ کو سب کو معلوم ہے، کیا ہے کوئی بتا دے مجھے؟ ذہبن کا کیا مقام ہے ملو لفظ سے؟ تمیز۔ بس ویری گڈ، کمن تمیز ہے، تو اس کے بغیر ملو لفظ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر کہا گیا تھا کہ اتنا سونا بھی آخرت میں اگر کوئی دے، حالانکہ وہاں کوئی سوال ہی نہیں ہے، لَبِثْتَدَى بِهِ، ان کے لیے پھر یہاں پر بشارت یا ڈراوا ہے کہ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بات ہو گئی تھی۔ سو الحمدللہ we have finished the third juz and we are entering the fourth juz۔ یہاں پر دیکھیں تھوڑے سے ہم میتھڈ میں تبدیلیاں لا رہے ہیں، I think you will like it۔ وہ ریویژن سے مجھے پتہ چلا کہ about 14-15 of this شرکا کلاس کے جو ہیں they have learned the grammatical analysis، جس میں compounds ہیں اور پھر sentences ہے اور اس کے قسم کیا ہیں، اسمیہ جملے کے پارٹس کیا ہیں، they have already learned everything۔ اور فیلئر جملے کے پارٹس کیا ہوتے ہیں، انا سے کسی اسم کی خبر کیسے دی جاتی ہے، اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں، کانا سے کسی اسم کی خبر کیسے دی جاتی ہے، اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد انہی 4-5 قسم کے سینٹنسز میں یا تو وہ جملہ کوئی بات کی خبر دیتا ہے یا پھر انشائیہ ہوتا ہے۔ انشائیہ کے کئی قسمیں ہیں، اس میں سوال بھی ہوگا، خبر نہیں ہوگی، تعجب ہوگا، شرط ہوگی، جواب شرط ہوگا۔ ہم پہلے بھی ایسا کرتے تھے اور پھر اس کو ایک بار ہم شروع کر رہے ہیں کہ سینٹینس انالیسس۔ اب ہم وہ جو کنیکشن ہے گرامیٹیکل پہ اتنی توجہ نہیں دیں گے بلکہ سینٹینس انالیسس کی پریکٹس کریں گے، اور آسان آپ کے لیے ہو جائے گا۔ جو لوگوں کو گرامر سیکھنا تھا سیکھ لیے، اب جس کو نہیں سیکھنا تھا فیوچر میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی سیکھ لیں گے۔ اور اس میں اور ایک بات یہ کہ I will not let you forget what you have learned۔ Now and then جہاں پر میں ضروری سمجھوں یا آپ ضروری سمجھیں گے we will do the grammatical analysis of each آیا، لیکن اب آپ کا اسٹیج فلوئنسی قرآن کے پڑھتے ہوئے سمجھنے کے لیے ہم سینٹینس انالیسس پہ زیادہ توجہ دیں گے۔ اب جیسے میں آپ کو یہ مثال کے طور پہ یہ ایک پہلی آیت ہے 92 چوتھے پارے کی، اس میں ہم پہلے بھی کرتے تھے، سلیشز لگاتے تھے وہ گرامیٹیکل انالیسس سے پہلے۔
اب وہ سلیشز چھوڑ کے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے پارٹس کتنے ہیں اور وہ کون سا جملہ ہے اور پوری آیت کے اندر کتنے جملے موجود ہیں اور وہ جملوں کے بیچ میں ربط کیا ہے. لیکن ناؤ اینڈ دین جہاں ضروری ہوگا ہم اس کا ریویژن کرتے رہیں گے جو گرامر میں ہم نے پریکٹس کی ہے. اٹس ناٹ دیٹ اگین اینڈ اگین پورا ہم ویسی کریں. فورتھ پارا ہم ایسے شروع کرتے ہیں اور دیکھیں گے کہ اس میں آپ سیٹسفائی ہیں. if you want again every word should we decide that what is its position, وہ رہے گا آپ کے پاس, اس کا ریویژن بھی ہوتا رہے گا. لیکن اب ہم یہ کریں گے کہ اس کا ایک ٹکڑا ہم لیں گے انسٹیڈ آف سلیشز لگانا وغیرہ چھوڑ کے کہ ایک بات کہی جا رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کہاں سے کہاں تک ایک بات ہو رہی ہے, جملے کے لحاظ سے اس ٹکڑے کا کیا مقام ہے, کس قسم کا جملہ ہے. کوئی کمان who wants to go first. اب ہم اپنی تفصیل میں یہ فعلیہ جملہ ہے یا امریہ جملہ ہے اس میں نہیں جا رہے ہیں, بلکہ ایک پارٹ ہم لیں گے, اس کو سمجھیں گے, پھر اس کے بعد دوسرے پارٹ کا اس پارٹ سے کیا تعلق ہے. چلیے کوئی ایک جلدی کمان, میں کر لوں. کوئی ایک جلدی. ہاں بسم اللہ. چلو انصار. اچھا سر ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلا پارٹ جو ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء تک لے لیں گے. نہیں اچھا مما تحبون تک لے لیں گے. بس یہ ایک پارٹ ہے. یہ کیا کس قسم کا جملہ ہے؟ یہ جملہ ہے جملے فعلیہ ہے. یہ جملے فعلیہ خبریہ. فعلیہ خبریہ ہے, وہ تو صحیح ہے. اب اس کے بعد میں بتایا کہ ہم سینٹینس انالیسس میں یہ خبریہ نہیں ہے, بلکہ اب اس میں ایک کنڈیشن ہے, اس میں کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے, بلکہ ایک بات کی سمجھے کہ مختلف طریقے سے ایک شرط رکھی جا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ایک مقام ہے, البر ایک مقام ہے نا, اور یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لن تنالو, لن ایک حرف ہے جو اس کے تنالو کہاں سے نکلا, واٹ از دا پلیس آف تنالو. تنالو جو ہے یہ فعل فاعل ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے نالا. ویری گڈ, جی ویری گڈ. روٹ ورڈ نالا ہے, بیس ورڈ نون والا نا و لا. روٹ ورڈ جو ہے اس کے بیس ورڈ جو ہے وہ لیٹرز بیس لیٹرز نا والا ہے. جب وہ روٹ ورڈ بنے گا تو واوس چینج نہ آلہ. وہ نہ آلہ کے معنی یا نہ والا کے معنی کیا ہے؟ ٹو ریچ اے گول, ٹو وہ ریچ اے پہنچا, گول, وہ کوئی گول پہ پہنچا, اس کو حاصل کرنا, حاصل. ریچ اے گول یا کسی چیز کو حاصل کرنا. تو یہاں پر کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے, بلکہ اس گول کو حاصل کرنے کے لیے, وہ گول کیا ہے؟ بر ہے. مگر وہ خبر ہی دکھ رہی نا بھی ہے جو ہے تم ہرگز پہلے نیکی نہیں پا سکتے. پہلے سنو, پوری بات ہونے کے بعد کیا دکھ رہا ہے اس کو بعد میں بحث کرنا. پہلے سنو. خبر سے زیادہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک شرط رکھی جا رہی, خبر نہیں ہے, ایک شرط رکھی جا رہی ہے. بعد میں اپنے ڈاؤٹس کلیئر کریے, پہلے پوری بات سنو. شرط یہ ہے
کہ اس گول کو یو کین ناٹ ریچ اٹ، you cannot reach this. That means you can attain the bir، نیکی کو تم حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر کب تک نہیں حاصل کر سکتے؟ اگر یہ لے لیتے ہیں تو اس کے معنی نگیشن ہے، تم حاصل ہی نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے اندر ایک کنڈیشن رکھی جا رہی ہے، ایک کنڈیشن رکھی جا رہی ہے کہ کلمہ بھی ویسی ہے، جملے قرآن کے عربی زبان کے ایسے ہوتی جا رہی ہے کہ ایک کنڈیشن رکھی جا رہی ہے کہ دس از دا گول، دس از دا ایم آف اوور لائف، ٹو اٹین دا گڈ ڈیڈس، اور ایک پلیس ہے، جنت ہے، نیکی کے ذریعے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اس نیکی تک پہنچنے کے لیے لن تنالوا البر، اب یہ کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے، یہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد ایک شرط اس کے لیے رکھی جا رہی ہے، وہ شرط ہے حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، واٹ ایور یو لائک، واٹ ایور یو لائک، یعنی تمہاری بہت زیادہ پسندیدہ چیز میں سے جب تک تم خرچ نہ کرو۔ اٹس ناٹ اے جملہ فعلیہ خبریہ، بلکہ کنڈیشنل ہے، اور کنڈیشن یہ ہے اف یو وانٹ ٹو ریچ دا بر، اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو اس کے بہت سے شرائط ہیں قرآن میں، اٹس ناٹ دا اونلی ورڈز۔ ہم کچھ پڑھ کے آئے ہیں، کچھ پڑھیں گے، اب جو پڑھ کے آئے ہیں سورت البقرہ کی 177، اس کا بھی تھوڑا سا ہم کوئک ریویژن کریں گے۔ اس میں بھی بتایا گیا کہ بر کیا ہے، اس کی تعریف، بر کی تعریف لیسا سے بتایا گیا، لیس البر، اس کی تعریف بتائی گئی۔ تو یہاں پر ایک یہ جملہ انشائیہ ہوا جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مقام کو تنال البر، تنال البر، نیکی تک پہنچنا، اٹ از ناٹ پاسبل ورلڈلی لو، چیزوں سے محبت، جو چیزیں اپنی پسندیدہ ہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جہاد میں زندگی سے بڑھ کے کوئی چیز انسان کو پسند نہیں ہے۔ لیکن صحابہ وہ 313 1000 کے لشکر سے لڑنے کے لیے نکل گئے۔ تو جو اپنی پسندیدہ چیز ہے نا، اس تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کی ایک کنڈیشن بتائی، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو فرام which that you love most in the حیات الدنیا۔ اب میں آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ مل الارض ذہبا، وہاں پر اگر ایک زمین بھر سونا بھی فدیے میں دینا چاہتا ہے تو دیٹ ول ناٹ بی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہاں پر۔ اب اس آیت کو ہم کیسے کنیکٹ کریں گے؟ جو کچھ کرنا ہے یہ حیات الدنیا میں کرنا ہے، جب تک اس روح اور جسم کا تعلق ہے یہیں پر سارے اعمال ہیں۔ جب یہ تعلق ختم ہو گیا اس کے بعد کوئی چیز خرچ کرنے کے لیے باقی نہیں رہے گی، اس کے بعد سب ختم ہوگا۔ حیات الدنیا، یہ زندگی جو ہے، یہ انسان کی نفس اور اس کی باڈی جب تک باقی ہے، روح اور باڈی جب تک باقی ہے، سب تمام اعمال ہیں۔ اب خرچ کرو جو خرچ کرنا ہے، لیکن وہاں پر کسی کے پاس ہوگا بھی نہیں اور کوئی فدیے میں کوئی چیز دے گا بھی نہیں۔ اس کا یہ کنیکشن ملتا ہے کہ اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے ایک شرط رکھی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ لن تنالوا البر، فعلیہ ہے، ضرور فعلیہ ہے، لیکن خبریہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے لیے شرط حتیٰ تنفقوا، حتیٰ ایک حرف ہے جو
کسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے اس وقت تک نہیں، تم امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ سخت محنت نہ کرو، امتحان کی تیاری نہ کرو، ہے نا؟ تم کوئی کھیل میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اونچا مقام اس میں فرسٹ نمبر پہ نہیں آ سکتے، گولڈ میڈل نہیں لے سکتے جب تک کہ اس کا ریاض کرو، پریکٹس اچھی طرح سے کرو۔ تو اسی طرح کا ایک جملہ ہے کہ لن تنالوا البر، دس از دا اسٹیٹمنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ شرط رکھی جا رہی ہے اگر اتنا لیں گے تو کسی کے لیے بھی نیکی تک پہنچنا ناممکن ہے، لیکن ممکن ہے کب؟ حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو جملے کے لحاظ سے اسے ہم بولیں گے وہ فعلیہ ہے، وہ سب بالکل اپنی جگہ صحیح ہے نا؟ لیکن ہم یہاں کیا بولیں گے اس کو؟ جملہ انشائیہ ہے، کنڈیشنل ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ میرے سمجھانے سے پہلے اگر بولیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ خبریہ ہے یا انشائیہ؟ انصار نہیں، میرے کو اس کے بعد کا جو جملہ آ رہا وہ سوال جواب جیسے ہو رہا تھا، بھی بیچ میں آیا تھا، اب یہ تو ہم میتھڈ تھوڑا چینج کر رہے ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ایک شرط رکھی گئی کہ unless you spend from the things that you love the most in this حیات الدنیا۔ ٹھیک ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ انشائیہ ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، وہ پہلے میری بات کمپلیٹ ہو جانے دینا۔ اب اس کے بعد اور بہت سی باتیں ہیں، اتنے ٹکڑے پہ ہم سیر حاصل بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ لفظ بر کیا ہوتا ہے؟ لفظ بر کیا ہے؟ یہ اسم بر ہے۔ اسم ہے، نیکی۔ کیا ہے وہ؟ بر جو ہے نیکی، اس کا مطلب ایک لفظ توبہ ہے، اس کے معنی رجوع ہونے کے ہیں، وہ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یتوب اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ اپنی غلطی پہ نادم ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ کا لیے بھی وہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے پھر معنی بدل جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اس کے جو نیکیاں اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو جنت عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بر کے اتنے معنی مفسرین نے لیے ہیں۔ نیکی کے معنی بعض صحابہ سے بھی منقول ہے کہ تم جنت کو حاصل نہیں کر سکتے، اس کے درجات تک نہیں پہنچ سکتے، ہے نا؟ اب خالی نیکی حاصل کرنا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو معنی چھپے ہوئے ہیں، بل ایک منزل ہے، ایک مقام ہے جس کی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اور وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ہے جنت۔ جنت میں بھی بلند ترین درجات ہیں، تو اس تک اگر تم کو پہنچنا ہے تو اس حیات الدنیا میں تم کو ایک شرط رکھی گئی کہ یہ بھی بہت سے شرائط ہے، بہت سے پوری قرآن بھری ہوئی ہے، لیکن ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب تک تم اپنا محبوب مال، وہ چیزیں جو تمہارے لیے بہت پسندیدہ ہیں، اس میں سے کچھ خرچ نہ کرو۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد اور اس کی ہم تفسیر میں جائیں گے۔ سب سے پہلے تو حضرت ابو طلحہ نامی ایک مدنی صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بہت ہی متحمل یعنی امیر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے بہت سے باغات تھے انگور کے اور دوسرے کھجور کے باغات تھے۔ اب ان باغات میں سے ایک باغ تھا جس کا نام تھا
برہا، اس کا ایک نام تھا، ایک بڑا باغ تھا اور مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا۔ تو جب یہ قرآن، اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اس کے جو آیت کے پیچھے بس کردار سامنے آتے ہیں، تو حضرت ابو طلحہ نے جب یہ آیت کا ٹکڑا سنا، اتنا ٹکڑا کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں جو اپنا سب سے محبوب ترین باغ ہے وہ بیرحا جو باغ ہے، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں کے کنویں کا ٹھنڈا پانی پیتے تھے، جھاڑوں کے نیچے استراحت آرام فرماتے تھے، آپ نے کہا اجازت چاہیے کہ میں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں وہ وہ جنت یا اس نیکی کو جو انسان کرتا ہے کسی مقصد کے لیے کرتا ہے، بس خالی نیکی کرتے جاؤ نہیں، بلکہ we have certain aim, that's our main goal, to please Allah subhanahu wa ta'ala, and if Allah subhanahu wa ta'ala accepts it, we will in the hereafter inshallah will be in Jannah۔ تو آپ سے اجازت چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ بہترین سودا ہے، بہترین سودا ہے کہ تم اپنے پسندیدہ چیزوں میں سے جو تم کو بہت زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں تم خرچ کرنا چاہتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہدایت بھی فرمائی کہ اپنے عزیز و اقارب میں اس باغ کو تقسیم کر دو، اور آپ نے ایسے ہی کیا، اپنے چچے دوسرے رشتہ دار جو تھے ان میں اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ بہت لمبا چوڑا قصہ ہے جو سیرت صحابہ میں آتا ہے کہ آپ گھر کے اس باغ میں پھر حضور کے اجازت دینے کے بعد داخل بھی نہیں ہوئے، باہر سے ٹھہر کے اپنے اہلیہ کو اور جو بچے تھے ان کو بلایا کہ باہر آؤ، اس لیے کہ یہ باغ ہمارا نہیں رہا، میں نے اس کو بیچ دیا ہے۔ اب وہ سب تعجب سے پوچھے آپ نے کس کو بیچ دیا؟ تو میں نے اللہ کو یہ باغ بیچ دیا، جنت کے بدلے میں یہ باغ میں نے دے دیا یا اس کو چھوڑ دیا۔ اس کا سب باہر آیا، اسی وقت اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں صحابہ کی سیرت آتی ہے۔ اور ایک واقعہ ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جب آپ نے اس آیت کو سنا تو آپ کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، وہ تو بالکل کیا تھے کہ صوفی منیش تھے اور کسی چیز کی خواہش نہیں تھی، لیکن انہوں نے سوچا کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے بہت زیادہ پسندیدہ کوئی چیز ہے۔ تو آپ کی سمجھ میں ہے کہ خیبر جب فتح ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حصے میں کچھ زمین، زرخیز زمین آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نیکی کو اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو، لیکن اس کو کسی کو دو۔ تو بہرحال میں وہ خیبر کی زمین کا ایک ٹکڑا جو میرے حصے میں آیا تھا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خیبر کی زمین کا ٹکڑا تو اپنے پاس ہی رکھو، لیکن اس کی جو پیداوار ہے وہ وقف کر دو غریبوں کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، اس کو وقف کر دو ہمیشہ کے لیے۔ ایک واقعہ یہ تھا۔ اور پھر سیرت صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر، آپ ہی کے صاحبزادے تھے، وہ
جب اس آیت کو پڑھے وہ تو بہت چھوٹے تھے مدینے میں بھی، اور تو اس وقت انہوں نے اپنی تمام چیزوں پہ غور کیا کہ ان کے پاس کیا چیز ہے. تو کسی غزوے میں ایڈوانس عمر میں ان کے پاس کوئی رومی باندی آئی تھی ان کے حصے میں، تو آپ نے فوری سوچا کہ یہ مجھے زیادہ عزیز ہے اور یہ باندی بہت خدمت گزار بھی ہے، تو آپ نے فوری اس باندی کو آزاد کر دیا، اس کو آزاد کر دیا. اسی طرح سے حضرت زید بن حارثہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، یہ بھی پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی اور چیز نہیں ہے، ایک گھوڑا ہے اور یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ میری سواری کے بھی کام آتا ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں، اس کو دے دینا چاہتا ہوں کسی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ویلکم کیا، بہت اچھا سودا کر رہے ہو، آپ سے گھوڑا لے لیا اور لے کے آپ ہی کے بیٹے اسامہ بن زید، انہی کے بیٹے اسامہ بن زید کو آپ نے بلایا اور وہ گھوڑا ان کو دے دیا. اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ذکر کیا کہ آپ نے میرا صدقہ مجھے ہی لوٹا دیا. آپ نے کہا تم کو نہیں لوٹایا، اس کا زیادہ حقدار تمہارا بیٹا ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، تو تمہارا صدقہ تو قبول ہو گیا، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ یہ اسامہ بن زید کے لیے ہے. ایک اور واقعہ، بہت واقعہ ہیں، سنانے بیٹھے تو بہت ٹائم لگے گا. ایک اور واقعہ ہے، وہ ان میں سے تبع تابعین میں سے حضرت، آپ نام سنیں گے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں، وہ بالکل حضرت عمر کی طرح صوفی منش تھے، اور وہ شکر کے بوریے منگاتے تھے. اس آیت کو جب اس کے تعلق سے شکر کے بوریے، شکر کے بڑے بڑے جو تھیلے ہوتے منگاتے تھے یا تھیلیاں منگاتے تھے، اور وہ لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے. تو اس وقت کے ان کے جو صحابی تھے، جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ یہ شکر کے بورے منگاتے ہیں اور اسے تقسیم کرتے ہیں، بجائے اس کا پیسہ کسی کو دے دیتے تو وہ اس کے کوئی بھی کام آ جاتا تھا. وہ شکر دینے کا کیا مقصد ہے؟ یہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. اور پھر وہ حضرات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر تھے، ان کی اپنی سوچ ہے. تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے شیرنی یا شکر بہت پسند ہے، میٹھا بہت پسند ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میری پسند کی چیز لوگوں میں بھی تقسیم کر دوں. جب یہ آیت پڑھتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو اس وقت صحابہ کا ری ایکشن کیا تھا؟ تو یہ ساری باتیں تفاسیر میں موجود ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی یہی بر ہے. بر صرف نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب وہی جو بر ہے اس کی تعریف 177 کسی کے پاس ہے، سورہ بقرہ میں ہم تفصیل سے پڑھ کے آئے تھے. وہ ایک لنکنگ آیت ہے 176 وہ تو تک. مجھے یاد ہے، لیس البر ان تولوا، وہ مجھے پوری یاد ہے انشاءاللہ. Come on, read it. الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر. ایک سیکنڈ یہاں تک رکو. یہ کس سلسلے میں آئی تھی کہ وہ جب قبلہ چینج ہوا اس میں ایک ہنگامہ انہوں نے مچایا تھا کہ یہ اب تک ہمارے قبلے کی طرف ہی تھے، اب ان کو کس بات نے اس طرف موڑ دیا. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی تو یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس طرف فرمایا اس طرف منہ کرو. لیکن صرف یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ پوری فہرست نیکیوں میں یا جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ کیا کیا اعمال ہیں جو کرنا ہے. تو ایک تو پہلے اس میں لیسا کے ساتھ برا
اس کا اسم آیا، اور پھر جو ہے قبل المشرق والمغرب، اس طرف منہ کر لینا ہی ایک نیکی، وہ بھی نیکی ہے لیکن وہی ایک نیکی نہیں ہے۔ آگے چلو جلدی سے۔ ہاں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي ہاں، یہاں الْقُرْبَى۔ پر پھر کیا آیا؟ وہ پھر تو یہ ایمان کہ کی جو ایمان لائے ہوں اللہ پہ اور فرشتوں پہ اور نبیوں پہ رسولوں پہ، جو بھی تھا تو مطلب سب پہ، وہ جو ہم پچھلے ایمان لانا وہ بھی نیکی ہے۔ اور پھر تمام نبیوں پہ ایمان لانا، جو ہم ان آیتوں میں بھی آل عمران کی پڑھ رہے ہیں کہ ان سے بار بار ڈرایا گیا کہ یہود موسیٰ علیہ السلام کے بعد رک گئے، کسی نبی رسول پہ ایمان نہیں لائے، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رک گئے۔ تو نیکی میں تو یہ شامل ہے کہ پہلے اللہ پہ بھی ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، دیگر انبیاء پہ بھی ایمان لائیں، اور پھر اس کے بعد کا ٹکڑا وہ بہت اہم ہے کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَى عَلَى حُبِّهِ ذَوِي حُبِّهِ الْقُرْبَى۔ عَلَى حُبِّهِ، یہاں پر بھی یہی بات، وہ مال جو اس کو پسند ہے نا۔ اس زمانے میں پھر تاریخ میں اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ جو ناکارہ یا خراب نقص والا مال ہوتا تھا وہ لوگ عام طور پہ غریبوں کو دے دیتے تھے، اس میں سے خرچ کرتے تھے، لیکن وہ بھی شاید نیکی ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ہیلپ کو بھی پسند کرتے ہوں گے یا قبول کرتے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں جو تم اپنے لیے عزیز رکھتے ہو اس چیز میں سے، اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو اس میں سے، اللہ حبی ہی، وہاں پر بھی یہی مطلب ہے، لیکن یہاں پر اور وہاں پر انداز بیان کچھ اور ہے، اللہ حبی ہی، اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے جو چیز اس کو پسند ہے۔ اور وہی بات یہاں پر آل عمران میں بھی بتائی جا رہی ہے کہ ایک شرط رکھی گئی کہ اگر جنت تمہارا مقصود ہے، تمہارا منزل ہے، وہاں پہنچنا ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے جہاں پر تمام ایمان ہے، مال کا خرچ کرنا ہے، اللہ کے حکم سے جس طرف اللہ نے حکم دیا اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو، اور پھر آگے بھی ہے اس میں عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ یہ سب کی مدد، وَالسَّائِلِينَ، جی سب کے بارے میں ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ایمان مومن کا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، یہ حدیث کے بہت ہی بخاری مسلم ہر جگہ یہ حدیث ملے گی، کوئی مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے، وہی چیز اس کے لیے بھی پسند کرے، اپنے سے کمتر نہیں، اس سے اچھی چیز، یا کم از کم وہ چیز جو اس کو پسند ہے وہ دوسرے کے لیے بھی اس کا خیال کرے، اس کو تک بھی پہنچائے۔ یہ ایک بڑی رچ آیت کا ٹکڑا ہے جس کو بہت تفصیل سے مفسرین نے بیان کیا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ اب ایک جملہ لیے اس کی انالیسس، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اب ایک شرط رکھی گئی، اب اس کے بعد یہ وا آ گیا، یہ کیا ہے پھر یہ وا کنٹینیو انسار، یہ وا جو ہے حرف عطف ہے، اور جو تم خرچ کرو گے، اچھا ایک سیکنڈ، یہاں تک کہ تم خرچ کرو گے اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو، اس کو رب بھی بول سکتے، مطلب دوسرا ٹکڑا بھی لے سکتے، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، تو پھر اس کا پھر کنیکشن اگلی آیت سے ہے فا کے ساتھ، جیسے جواب کے طور پہ آیا وہ جواب اس آیت کے تین ٹکڑے کریں ہم، تین جی ٹکڑے کریں، ایک تو ایک شرط والا انشائیہ جملہ ہو گیا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ما تنفقوا من شیء، یہ تنفقوا کیا ہے؟
تنفقو جو ہے یہ فعل مجہول ہے، بالکل فعل ہے نا، تنفقو مجہول نہیں ہے، سیدھا سیدھا معروف فعل ہے. اور مات کا کیا مقام ہے؟ نفقہ. نفقہ. اور پھر اچھا تنفق، تن جی مجھول کے لیے مظاہرے میں نفقہ پہ فا پہ زبر آتا ہے، تنفق نہیں آتا. اور یہ جی. معروف ہے. ماں کا کیا مقام ہے؟ اس کا ماں جو ہے اس کا مفعول مقدم، مفعول بھی مقدم ہے. وہی اور مقدم. پھر واٹ ایور یو اسپینڈ، ہے نا. یہاں پر جی بڑی نزاکت ہوتی ہے، دیکھیں قرآن سمجھنے میں. من شیئن، ہے نا. پہلے تو ایک بات، جنت کا راستہ بڑا صاف اور کھلا ہے، اور اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے وہاں تک پہنچنے کا، وہ بر تک پہنچنے کا، کہ اپنی پسندیدہ چیز، اپنی بہت عزیز چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وہ ما تنفق، واٹ ایور یو اسپینڈ، چاہے وہ تمہاری پسند کی ہو یا کسی کے پاس تمہارے پاس زائد ہو، کسی کو دے دیا، تو وہ جو بھی واٹ ایور یو اسپینڈ من شیئن، چیزوں میں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے کہ تم کس نیت سے دیے، یعنی وہ بھی قبول ہے. ایسا نہیں کہ مما تحبون، یہ ایک اعظم درجہ ہے، ایک بڑا درجہ ہے. اپنی پسند کی چیز، یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہاں تک اپنی پسند کی چیز دے، لیکن اس میں کنسیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں. تمہاری کوئی مجبوری ہے، ایک ہی چیز ہے جو تم کو بہت پسند ہے، رکھو اپنے پاس. لیکن ما تنفقوا من شیء، جو بھی تم خرچ کرو گے اپنی چیزوں میں سے، پھر اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے انا کے جملے سے، اور انا کا اسم ہے اللہ. اللہ کیا ہے؟ علیم ہے. بھی ہی کی ضمیر جا رہی ہے اس خرچے سے، وہ چیز جو تم خرچ کر رہے ہو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہے. اللہ کا علم ایسا ہے کہ وہ ظاہری خرچے کو نہیں دیکھتے، ظاہری سخاوت کو نہیں دیکھتے، بلکہ انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں. تو اب اس میں مفسرین نے جو مطلب نکالا، جو اس کا فقہ بنتا ہے، جو انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، یہ ہائیسٹ اسٹیج آف بر ہے. اس سے جنت کا راستہ بہت صاف اور کھلا ہو جائے گا کہ مال کی محبت سے انسان اللہ کی محبت کو ترجیح دے گا، اور اپنی جو چیزیں ہیں وہ بہرحال ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. جانے سے پہلے کسی کو اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا تو ایک بہت بڑا مقام ہے. لیکن کسی وجہ سے وہ اپنی پسندیدہ چیز کو دوسروں کو نہیں دے سکا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بھی کنسیشن دے رہے ہیں. ما تنفقوا، واٹ ایور یو اسپینڈ. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم تمہارے پاس جو چیزیں ہیں اس میں سے تم جو بھی خرچ کرو گے. ایک دوسرا جملہ آ گیا، اور یہ بھی کیا ہے، انسٹرکٹیو سینٹینس ہے، انشائیہ ہے، کہ یہ تو اونچائی والا درجہ ہے، لیکن اس کے علاوہ واٹ ایور یو اسپینڈ فرام دا یور بلانگنگس، جو بھی تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ دیتے رہو گے تو مال کی محبت کم ہوگی. وہ بہرحال جو بھی ہے وہ ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. پھر اس کے بعد ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے، اللہ کی خبر دی جا رہی ہے. اللہ بڑے علم والے ہیں، وہ نیتوں کو، دل کا حال جانتے ہیں. یہ ایک جملہ ہے. تو اب یہ تین جملوں پہ یہ آیت ڈیپینڈ ہے، جس میں پچھلی آیت سے کنیکٹ ہو رہی ہے کہ وہاں پر زمین بھر سونا اگر دینا چاہے گے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا. جو ناممکنات میں سے ہے، وہاں کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے اعمال کے. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے.
تو وہاں پر سونا کسی کے پاس ہوگا نہیں، کوئی سونا لے کے نہیں جائے گا، لیکن اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے یا کرو، تھوڑا بہت جو خرچ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو، یا پھر اپنی پسندیدہ چیز، اپنی محبوب چیز کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتے ہیں تو خرچ کرو۔ لیکن یہ ایک بڑا مقام ہے، ایک بڑے دل گردے والی بات ہے، یہ ایک بڑے معیار کی بات ہے، اس معیار تک ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے ویسے صحابہ ہونا جیسے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر بن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے، یا عمر بن عبدالعزیز تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس مقام تک پہنچ جو تو چند مثالیں ہیں، لیکن اس وقت ایسے لوگوں کی بڑی کثرت تھی، تو اس کے دو چوائسز دیے گئے۔ پہلا چوائس تو یہ تھا کہ ایک اعلیٰ ترین ذریعہ یہ بر نیکی جو ہوتی ہے وہ جنت ہے، ہمارا مقصد ہے وہاں تک پہنچنا، اور وہ مقام ہے کہ فرام the things that we love more، اس میں پورے کا پورا بھی دینے کا حکم نہیں، اس میں سے مما تو ان میں سے کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کے راستے میں، اور پھر وما تنفقوا من شیء، اور اس کے بعد اس میں کنسیشن آ رہا ہے کہ اگر وہ اپنی محبوب چیز نہیں دے سکتے تو جو بھی دے سکتے ہو، جو بھی تم خرچ کریں گے اپنے، یہ پھر کنڈیشن آ گئی ہے نا کہ اب وہ بھی اگر تم کچھ بھی خرچ کرو گے تو اللہ یہ البتہ جملے اسمیہ اور فعلیہ ہے، انا سے شروع ہو رہا ہے، انا کے اسم کی خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ بڑے علیم ہیں۔ ان کے اعراب بھی آپ کو بہت اچھا یاد ہو گیا، 15-16 تو ایسے ہیں یا اس سے زیادہ ہوں گے جو اس جملے میں کبھی کنفیوز نہیں ہوتے۔ یہ انا کا جملہ ہے۔ اب اسی کو اگر آپ ان اللہ علیم کر دیں گے تو یہی جملہ کیا ہو جاتا ہے، انشائیہ ہو جائے گا اگر سوالیہ کر دیں گے، لیکن یہ خبریہ ہے، اور اس سے بعد اللہ کے بارے میں یہ دو باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ جانتے ہیں کس نیت سے تم خرچ کر رہے ہو۔ Is this clear? Did you like this? Instead of doing ہر آیت میں ہم بجائے یہ کرنے کے تفسیری پوائنٹ پہ تھوڑا زیادہ ہم غور کریں گے اور جملوں کے لحاظ سے اس کے انالیسس کریں گے، لیکن وہ چیزیں میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ بھولنے نہیں دوں گا۔ کہیں کوئی آیت آئے گی تو اس کے ہم بالکل مرکبات کے لحاظ سے، جملے کے لحاظ سے، ہر ایک لفظ کا کیا مقام ہے وہ بھی ریوائز کرتے رہیں، انسٹیڈ آف ڈوئنگ ان ایوری ورڈ، جہاں پر آپ ضروری سمجھیں یا میں ضروری سمجھوں گا وہ بھی کریں گے، لیکن یہ سینٹینس انالیسس یہ صرف چوتھے پارے تک کریں گے، اس کے بعد حیات رہی تو جب 5واں شروع کریں گے تو پھر وہ پورے مضمون کے لحاظ سے اس کے کیا ٹکڑے ہو رہے ہیں، اس میں 2-2 3-3 4-4 آیتیں مل کے ہم انالیسس کریں گے۔ These are the various methods to understand قرآن۔ اب اس میں کئی لوگوں کو بڑی ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں یہ انشائیہ ہے، خبریہ ہے، لیکن یہ سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس قسم کا جملہ ہے، اس میں میسیج کیا ہے، شرط ہے یا کوئی خبر دی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد کتنی شرطیں ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی صفات کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی جاننے والے ہیں، ورنہ دلوں کا حال، نیتوں کا حال کسی کو نہیں معلوم۔ ظاہری عمل وہ تو لوگوں کے نظر کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اس عمل کے پیچھے نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالی نیکی نیتی سے کچھ بھی دو، ایک کھجور کسی کو دے دیا اس کی بھوک مٹانے کے لیے، ایک پیالہ پانی کسی کو دے دیا
تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس احد پہاڑ کی طرح بڑھتا ہوا اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا. What do you think about this method? Anyone comment? Or جی do you سید want صاحب آئی تھنک بہت اچھا یہ آپ نے جو نیا طریقہ بتایا ہے جملے کی، نیا کچھ بھی نہیں، سب ایسے ہی تھا قرآن کو لیکن یہ سمجھنے. جملے کی پہچان کر کے پھر اس کو زیادہ بیٹر طریقے سے سمجھنے کے لیے. ویری گڈ. اور کوئی فاطمہ ہمارا انصار ابرار ابصار؟ بالکل ٹھیک ہے سر، اس طرح تھوڑا چینج ہو کے ہوگا اور یہ پورے جملے کو لے کے لیں گے تو شاید ہمیں مائننگ جو ہے تفصیلی لحاظ سے ہاں، بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ کیا ہوگا جب آپ روانی میں قرآن پڑھیں گے تو اس وقت جو آپ کام کر رہے تھے پہلے کہ وہ تو پریکٹس کے لیے ہم کریں، وہ آپ کا ذہن خود وہاں پر کام کرے گا کہ کون سی چیز کیا ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، وہ سب آپ کے ذہن میں majority of the participants have learned it. مجھے ریویژن سے اندازہ ہو گیا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ وہ تمام گرامیٹیکل انالیسس، مرکبات کا تعلق، جار مجرور، مرکب اضافی، اس کو بار بار ہم ریپیٹ کرنے سے تھوڑا سا میتھڈ چینج کر کے اب زیادہ فوکس جملے کے لحاظ سے اور اس جملے کے پارٹ کو ہم لے کے اس کے پوری آیت کی اور اس کے بعد جو آنے والی آیتیں ہیں اس سے کوئی کنیکشن ہے تو ابھی نہیں کریں گے وہ کام. یہ پورا چوتھا پارہ ایسے ہی ہوگا ایک ایک آیت کو لے کے، پھر اس کے بعد گروپ آف ورسز مل کے بھی پورا ایک کلام بنتا ہے. اس کلام کی انالیسس کا طریقہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اس سے تھوڑی ہماری اسپیڈ بھی بڑھے گی. Is it okay ہمارا؟ جی سر بالکل اوکے ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. چلیے اور کوئی راشدہ خاور یا اس میں مزہ آ رہا تھا؟ نہیں سر یہ بھی بہت اچھا طریقہ، اس سے مطلب ہم جلدی وہ سیکھیں گے. نہیں انشاءاللہ. اور وہ چیزیں میں پرومس کر رہا ہوں آپ سے کہ I will not let you forget what you have learned in grammar. Here and there, somewhere where I think it is necessary to do the grammatical analysis of each compound and each word in a verbal sentence or in a nominal sentence, that too we will do, not in each and every verse. اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں گے، اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، تفسیر کے پوائنٹ کو اور زیادہ ہم غور سے سمجھیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور کوئی مجھے افسر واٹ ڈو یو تھنک؟ اس میں گرامر کم ہے تو تم کو اور زیادہ دلچسپی ہونا چاہیے. جی نہ چاہیے اچھا طریقہ گرامر سے تو، مگر وہ میں چھوڑنے نہیں دوں گا کسی کو بھی. وی ول ویری آفن تاکہ آپ بھولے نہیں. وی ول ریوائز. کم آن ناؤ لیٹس موو فرام 90. یہ جی دوسرے سیکنڈ پارٹ میں آپ بولے وہ تھوڑی سی مہلت دیے، ذرا تخفیف کرے، مگر وہ مہلت تو نہیں دکھ رہی. وہ پہلا جیسا آیت میں ہے کہ تم خرچ کرو اس میں سے، جو مطلب جو ہے پورا کا پورا مت خرچ کرو، جو ہے اس میں سے خرچ کرو. تو اس کی مزید جو ہے یہاں پہ وہ ہے، مگر ایسا نہیں دکھ رہا کہ کچھ اس میں آپ بولے کہ پھر چھوٹ دیے تھوڑا کرو، ایسا مطلب ویسا تو نہیں دکھ رہا. مزید اس کی اور وضاحت کے جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو کوئی بھی چیز، اس کا علم اللہ کو خوب ہے، ایسا بس دکھ رہا. مگر ایسا دکھ رہا ہے آپ کو، لیکن ایک بار مما تحبون کہہ دینے کے بعد ما تنفقوا من شیئن کہنے سے یہ سیم چیز نہیں ہوتی. اچھا ڈاؤٹ ہے، بلکہ یہ پہلی کنڈیشن ہے کہ انسان اپنی پسند کی چیز تو اپنے پاس رکھے گا، لیکن جو فالتو چیز ہے وہ کسی کو دے دے گا، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دے گا. یہ انسان کا نیچر ہے. اس نیچر کے
اگینسٹ والی بات ایک ہائر پلیس آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی. دس از دا فرسٹ تھنگ ٹو ریچ دا گول. وہ جو بھی ہے جنت میں جانا کہاں جانا ہے اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے. لیکن اس کے بعد کوئی یہ کہتا ہے کہ میری پسند کی کوئی چیز نہیں ہے، یا ہے بھی تو وہ میری پسند کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، بہرحال یہ ہے جو میں خرچ کر سکتا ہوں. ڈزنٹ میٹر. اچھی نیت سے تم جو بھی خرچ کرنا، اس کا پورا لباب یہ ہے کہ اللہ کی جی راہ میں جو ہو سکتا ہے خرچ کرو. تو ہبن میں سے نہیں دیا، فالتو چیز دے دی، اس کا بھی اجر ہے، اگرچہ کہ اس کی نیت جو بیکار پڑی تھی چیز اس کو کسی کو دے دیا. تو یہ خرچ کرنا، دوسرے کی ضرورت پہ کوئی چیز اس کو دے دینا، یہ بھی من شیئن، اس سے سبسیڈری تھنگ ادر دین مما تحبون. مما تحبون کو ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں یہاں پر کہ اسی میں سے دیں گے، اور وہ چیز تو اللہ یہاں پر علم رکھتے ہیں. تم جس چیز کو چاہتے اس میں سے دو گے، اس کا بھی علم اللہ کو ہے. لیکن اگر اپنی پسندیدہ چیز ایک آدھ ہے جو بھی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز تم دیتے ہو تو تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، اس چیز کو جاننے والے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اب سمجھ آ رہا ہے کہ اس کو ریپیٹ نہیں ہو رہا ہے. جی جی یہ مما تحبون وہ بھی ایک چیز ہے، لیکن وہ بہت اعلیٰ مقام ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے نا. اس کے لیے وہ درجے پہ پہنچنا صوفیزم کے کہ بس جو ہے. اور کیسے کیسے لوگ تھے انصار میں سے بھی کہ وہ گھر میں جتنا کھانا ہے، مہمان بھوکا آیا اس کو کھلا دیے، خود اور بچے بھوکے رہے. ایسے بے شمار مثالیں ملتے ہیں. اپنی ضرورت کا خیال وہ ایثار کہلاتا ہے، وہ ایثار کہلاتا ہے. بس یہ ہے کہ اپنی ضرورت کا رکھ کے کسی کی مدد کر دیا، وہ بھی ضروری ہے. تو جو بھی تم خرچ کرو گے، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی اس کا علم. کچھ ڈاؤٹ آپ کا کلیئر ہوا؟ جی جی ہو گیا. چلیے ماشاء اللہ. اب چلیے یہاں سے دیکھیے ایک پورا گروپ ہے اور اس میں پورا تسلسل ہے 93 سے 99 تک. 93 سے 99 ورسز. اور یہ پورا گروپ کتنے ہوتے ہیں 93 سے 7 آئے تھے ان کی شاید نہیں جی 7. 7 آئے تھے. یہ بالکل ایک ہی میٹر چلے گا یہ 7 آیتوں میں. اور وہ یہ ہے کہ اس وقت کے یہودی یا آج کے بھی یہودی وہ اسلام کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں اس کو ڈھونڈتے، اس کو غلط سمجھ کے لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے ان کو استعمال کرتے، ان کو حربہ بناتے کہ تم یہ بات کو مانتے ہو، یہ ہماری کتابوں کے خلاف ہے، یہ ہمارے کو جو تعلیمات ملی ہیں اس کے خلاف ہے. ایسے اعتراضات آج بھی نکالتے ہیں، اور ان کی ایسی فسادی چالیں ہیں، اور ان کی اسٹڈی نگیٹو اسٹڈی آپ کی میری اور علماء سے بہت زیادہ ہے. اور وہ کریٹیکل اس کو دیکھ کے کہاں خامی نکالی جا سکتی ہے وہ نکالتے ہیں. اور بہت سے جو شوشے اسلام میں چھوڑے وہ ان یہودیوں نے ہی چھوڑے ہیں کہ اس میں لوگوں کو بھٹکانے کے لیے اس اسلام کے خلاف باتیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کا یہی رویہ تھی. اب اس کی کچھ مثالیں آپ کو یہاں پر ملیں گی. اب پہلی مثال وہ یہودیوں کا ایک گروپ تھا جو اسلام میں خامیاں نکالتا تھا. انہوں نے وہ پچھلی آیتیں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ تم ملت ابراہیم کے فالوئرس نہیں ہے کہا گیا تھا، نہ نصرانی ہیں نہ یہودی ہیں،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملت ابراہیمی کے فالوئرز میں سے ہیں. آپ ہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ آپ کو یہ دین دیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو اس کا ایک شان نزول کہیے یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کہیے کہ اس وقت یہودی عالموں کا ایک گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس عنوان سے آپ سے بحث کی. کس عنوان سے؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ ہیں اور ملت ابراہیم کو فالو کرتے ہیں اور ہم نہیں ہیں. تو یہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام تھا. نہ صرف وہ بلکہ وہ ان کے عقیدے کے لحاظ سے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ نوح علیہ السلام بھی اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ نہیں استعمال کرتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام بھی اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال نہیں کرتے تھے. ان کی شریعت میں بھی یہ چیز حرام تھی. اگر ان کی شریعت میں حرام تھی تو آپ کی شریعت میں وہ حلال ہو گئی، تو کس طرح آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ آپ کا دین ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہمارا دین ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. تو these were the arguments they brought to حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی فرمائی. پہلے تو ان کا اپنا اعتراض، ان کی اپنی باتیں تھی کہ جو وہ گھڑ کے لائے تھے. اب جو صحیح بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 7 آیتوں میں ان کے اس بات کا جواب عطا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہم وہی کریں گے کہ اس کے پہلے انالیسس میں اب کوئی دوسرا who is the next one جو یہ بتائے کہ کہاں تک ہم اس کو لیں گے اور کس قسم کا جملہ ہے. کوئی کون ہے؟ میں کوشش کروں. کرو سر یہ مجھے تو فعلیہ خبریہ جملہ لگ رہا ہے. علی نفسی ہی پورا تنزل التورات تک، ان تنزل التورات تک فعلیہ خبریہ جملہ. کہاں تک دکھ رہا ہے؟ التورات تک، من قبل ان تنزل التورات. مطلب اس کے ٹکڑے ہوں گے لیکن یہ جو ہے یہاں تک ایک خبر دی جا رہی ہے کہ ایسا انہوں نے کیا بنی اسرائیل نے. نہیں ہو سکتا ہے ایسا، لیکن اب جس بات کے لیے میں آپ کو تیار کر رہا ہوں وہ یہ ایک بات ہے، یہ ایک بات ہے. پھر اس کے بعد ایک بات علی نفسی ہی تک ہے، پھر اس کے تک بعد یہاں تک ایک بات ہے. بالکل الگ الگ جملے ہیں، الگ الگ باتیں ہیں، الگ سب مل کے ایک آیت بن رہی ہے. پھر اس کے بعد کل پر بھی سلیش لگا سکتے ہیں یا پھر بالتوراتی تک لگا سکتے ہیں. نہیں، یہاں سے یہ جو ہے پھر ایک مقولہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. So this is one part, this is second part, this is the third part, and this is the conclusion آیت کا. ویسے مضمون آگے بھی چلے گا لیکن ایک اب ذہن میں ایک بیک گراؤنڈ بھی رکھیے. لیکن آج تک بھی ان یہودیوں کی یہی چالیں ہیں کہ وہ اسلام میں نقص نکالیں اور لوگوں کو اسلام سے بد دل کریں، اور اس میں جو خامیاں ہیں اس میں جہاد کے بارے میں اس کو نکالتے ہیں، ازواج کے جو تعداد ہے اس میں بات نکالتے ہیں، بہت سی جتنے ان کے ذہن میں آتی ہیں اور اس کو
اسلام کے اگینسٹ میں وہ چیزیں ہیں، اور سادہ لوگ جو مسلمان ہیں عام طور پہ ان کی چالوں میں آ بھی جاتے ہیں، اور بلکہ بعض مفسرین بھی ان کی باتوں کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ بہت جگہ ایسا قرآن میں آیا ہے کہ وہ ان کے جو تعویلات ہیں اس کو قرآن میں اس کو ریفر کر دیا بہت سارے مفسرین نے۔ وہ بڑی عجیب بات ہے، چونکہ اہل کتاب کی بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو چلی آ رہی ہیں، اس کو بھی تفسیر میں ڈال دیا۔ بہت جگہ ایسا، جب آپ سورہ الاحزاب میں پہنچیں گے تو وہاں پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا حضرت زینب سے جو آپ کا نکاح تھا، کیسی کیسی واہیات باتیں یہ اس کے اندر شامل کر دی، مفسرین بھی اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ چلیے اب یہاں سے اتنا ٹکڑا لے لو، 2 آدمی مل کے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اسٹل وی ہیو ٹائم۔ یہ کیا جملہ ہے؟ چلو ہمارا یہ کمپلیٹ۔ کانا کا جملہ لگ رہا ہے مجھے، کانا کا جملہ ہے، اس میں کلو تعامی جو ہے وہ مرکب اضافی بن کے اس کا اسم کیا پہلے آ سکتا ہے سر؟ کیونکہ ہے تھا ہر کھانا اور خبر ہے ہلن لی بنی اسرائیل، اس کا متعلق ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے لیے۔ ابھی سے بولنا شروع کر دیے، ایسا نہیں ہونا سر چاہیے۔ مبتدا ہے پھر وہ؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ مبتدا ہے اور کانا کا جملہ اس کی خبر ہے۔ یہ ایک مبتدا ہے، کلو طعام، ہر قسم کا کھانا ہے نا، کلو طعام، طعامی ہر قسم کا کھانا، ہر قسم کے کھانے سے مراد جو پاکیزہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پاکیزہ چیزیں ہی حلال فرمائی ہیں، ناپاک چیزیں کسی نبی نے اس کو حلال قرار نہیں دیا۔ جتنی ناپاک چیزیں ہیں یہ ہر نبی نے یہی کیا۔ تو ہر وہ کھانا جو پاکیزہ ہے، جس میں اونٹ کا گوشت بھی ہے، اونٹ کا دودھ بھی ہے، اور وہ ایک بہت ہی نہ صرف کھاتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں میں سے ایک کھانا تھا اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ، آپ بہت پسند بھی فرماتے تھے۔ اسی لیے وہ یہ اعتراض لے کے آئے کہ اگر وہ ابراہیم علیہ السلام پہ حرام تھا تو آپ پہ کیسے حلال ہو گیا؟ تو اس کے انالیسس کانا سے پہلے ہم لیں گے کہ ایک مبتدا ہے، مبتدا کی خبر یہ کانا کا جملہ ہے، کانا کا اسم کیا ہوگا؟ محذوف تھا، محذوب ہوگا، کانا وہ۔ اور یہ ہلل بنی اسرائیل کیسا تھا؟ حلال۔ حلال تھا ہاں جی، کس کے لیے؟ لی بنی بنی اسرائیل۔ اسرائیل، بنی اسرائیل، پھر یہ مضاف مضاف الیہ ہوگا، لی آ جانے سے یہ متعلق جار ہو مجرور متعلق ہو جائے گا۔ تو پہلی بات جو اوپن ہو رہی ہے آیت، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ تمام پاکیزہ کھانے جو اسلام میں بھی ہیں یہ بنی اسرائیل پہ حلال تھے، اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا۔ لیکن وہ روایتوں سے، اب دیکھیں بڑی پیچیدہ چیزیں کچھ آ جاتی ہیں کہ وہ حلال تھا تو حرام کیسے ہو گیا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک عرق النساء ایک بیماری ہوتی ہے، وہ پیر میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے چلنا، وہ تھی۔ اور کسی اب اس کے کئی روایت ہے، طبیبوں نے آپ کو کہا کہ اس بیماری کے لیے فلاں چیز سے آپ پرہیز کیجیے، اور اونٹ کا گوشت اور دودھ مت کھائیے، یا پھر آپ نے اللہ سے منت مانگی تھی کہ اگر اس بیماری سے میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ چھوڑ دوں گا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی طور پہ سورہ تحریم میں شہد کھانے سے عہد کیا تھا کہ آئندہ سے شہد نہیں کھائیں گے، اور پھر اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے
فرمایا ایک قسم کی پکڑ تھی کہ آپ کیسے کوئی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں. تو ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی. تو پہلی بات تو یہ کہی جا رہی ہے ہر پاکیزہ چیز بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کے جو جد امجد تھے وہ تھے اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہتے تھے، اور انہوں نے اپنی نفس کے لیے، یا پھر اس میں اور تھوڑا سا بڑھ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری اولاد بھی، ان کی جو اولاد ہے وہ بھی یہ چیز استعمال نہیں کرے گی بحیثیت منت. اتنی منت پوری قوم کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے انہوں نے نہیں مانگی تھی. میں اور میری اولاد یہ جو پسندیدہ ہمارا کھانا ہے اس کو اللہ کے نام سے اللہ کے لیے چھوڑ دیں گے، اس کو نہیں کھائیں گے. وہی بات کی تصدیق قرآن میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ واضح کر رہے ہیں کہ ان کا جو بلیف ہے وہ غلط ہے، بلکہ تمام طیب چیزیں ان کے لیے حلال تھی. پھر حرام کیسے ہو گئی؟ حرام کیسے ہو گئی؟ ان کے پاس حرام ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ ہے نا؟ کیا دلائل ہیں اس کا کوئی ان کے پاس علم نہیں ہے. لیکن یہ جو فقہ کے لوگ ہوتے ہیں اس کو ظاہر کرتے کرتے ایک ایسا اسٹیج آتا ہے کہ وہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم تھا. اسلام میں بھی آپ کو ایسے لوگوں میں جو ائمہ ہیں ان میں ڈفرینس ملے گا، خاص طور سے مچھلی کے بارے میں، اور دوسرے جو پران ہیں، دوسری چیزیں ہیں. امام مالکی لوگ جو ہیں صرف مردہ مچھلی ہی کھاتے ہیں، دوسری چیزیں حلال نہیں سمجھتے اس کو. لیکن ان کے پاس بھی اختلاف ہے، امام اعظم کے پاس. بہرحال فقہ کے پاس مچھلی کے، مردہ مچھلی کھانے اور سمندر کے دوسرے جو جانور ہیں کھانے میں اختلاف ہے. وہ فقہ میں اس کو جا کے اتنا عام ہو جاتی ہیں کہ جو اس کے فالوئرس ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے کہ سوائے مردہ مچھلی کے سمندر کا اور کوئی جانور نہیں کھایا جا سکتا. سو دے تھنک ان دیٹ وے. تو اسی طرح سے یہ جو فقہ کے جو علماء تھے انہوں نے اس کو اتنا عام کر دیا اور اس پہ کتابیں لکھی گئیں. اصل بائبل تو کہیں اور چلی گئی، لیکن اس کے بعد یہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا، یہ بٹھا دیا گیا کہ بنی اسرائیل کے لیے وہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کلیئر فرما رہے ہیں. یہ 7 آیتیں اسی مضمون سے ایسی آپ کو ملے گی کہ جو گروپ آیا تھا اور جو آرگومنٹس پیش کر رہا تھا، جو ان کی اپنی عادت تھی وہ آج تک باقی ہے. تو انہوں نے سوال کیا، وہ پوشیدہ ہے، وہ شان نزول کے لحاظ سے وہ گروپ آیا اور آپ سے سوال کیا کہ آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیم کے فالوئرس بتاتے ہیں، یہ آپ کا دین ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق ہے، تو یہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا، بلکہ آگے بڑھ کے یہ بھی کر دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھا، تو یہ آپ کے لیے حلال کیسے ہوگا؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلا رہے ہیں. یہ تو اللہ کا کلام ہو ڈائریکٹ. اس کے بعد آپ سے جو کہلوانا ہے وہ مقولہ ہے، قل کے حکم سے آپ سے کہلوا رہے ہیں. تو ایک ٹکڑا یہ ہو گیا جو اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی چیز ایسی پاکیزہ چیزوں میں سے نہیں تھی، ہے نا. وہ کانا ہللی بن اسرائیل جو ان کے لیے حلال نہیں تھی، حلال ان کے لیے ممنوع نہیں تھی، وہ سب کی چیزیں حلال چیزیں تھیں. لیکن آج بھی اگر آپ یہودیوں کو دیکھیں گے
تو گوشت میں وہ کو کیا ہوتا ہے، کوشر قسم کا ایک گوشت ہوتا ہے جس میں صرف فرنٹ پورشن کھاتے ہیں، جو چربی سے منع کیا گیا تھا، لیکن وہ چربی نکال کے اس سے مختلف چیزیں بناتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، حالانکہ اس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا کہ چربی نہ خود کھانا نہ اس کی تجارت کرنا۔ وہ پھر مچھلیوں کا بھی آپ کو علم ہے، سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، وہ داؤد علیہ السلام تک وہ ٹریڈیشن چلتا رہا، مچھلیاں سیٹرڈے کی حرمت کا ذکر تھا، پھر اللہ نے سزا کے طور پہ ان کو قردتاً خاسئین بنا دیا کہ وہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو یہ ان کے تمام ان چیزوں میں سے ہے جو انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، آج بھی کرتے ہیں۔ چلیے، ایک اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ حرف استثناء آ گیا، تو یہ ایک میں الگ جملہ اس لیے لیا کہ یہاں پر ایک اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ کلو طعام، یہ تمام پاک کھانے وہ سب حلال تھے بنی اسرائیل۔ اب یہ اللہ حرف استثناء ہے تو یہ مستثنیٰ الیہ ہے، صرف یہ کہ ما حرم اسرائیل علی نفسی ہے نا، واٹ ایور حرما، یہ وہ اب آپ کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، بہت اچھا کر رہے ہیں، پھر وہی آپ مفعول مقدم کہیں گے، پھر یہ ماضی ہے کا ہے، حرما حرام کر لیا تھا، اسرائیلو یہ حرم کا فاعل ہے، یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں آتی جائے گی اس طریقے سے، بجائے یہاں پر کرنے کے بہت زیادہ پریکٹس ہوگی، لیکن جب آپ آیت روانی میں پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آتی رہے گی۔ اب اس کو پھر لے کے یہ مفعول مقدم ہے، اس میں اصل ہمارا جو مدعا ہے وہ پیچھے رہ جا رہا تھا، لیکن ذہن میں یہ ساری چیزیں کام کرے گی۔ آج میں بھی تلاوت کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ذہن میں کام کرتی ہیں کہ یہ فاعل کون ہے، حرم کرنے والا ماں کا کیا مقام ہے، اللہ ما حرم اسرائیل، بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ تو اب اس کو میں ایک جملے کے طور پہ لوں گا، اور یہ کہ سب ہر چیزیں حلال تھیں سوائے اس کے حرم اسرائیل، یعقوب علیہ السلام نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اللہ نفسی ہی، یا کلیئر بتا رہے ہیں، اللہ نفسی ہی ہے نا، نفسی نفسی ہی یہ سب معلوم ہے، یہ مرکب اضافی ہے، جار مجرور ہے، اپنی نفس کے لیے، لیکن اب اس میں جو ان کے جو اس کو الابریٹ کرتے ہیں، اپنے لیے حرام کر لیا تھا، یا اپنی اولاد کے لیے بھی انہوں نے وہ منت مانگی تھی، میری اولاد بھی نہیں کہے گی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ پوری آنے والی بنی اسرائیل جو بھی ان کا سلسلہ ہے آخر تک بنی اسرائیل میں زکریا علیہ السلام تک سب کے لیے حرام، ایک شریعت بنا لی، حرام حلال کی وہ ایک فہرست بنا لی، اور سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل پہ حلال تھا سوائے وہ چیز کے، اب یہاں وضاحت نہیں ہے، اونٹ کا گوشت، دودھ، پانی، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ صرف ایک ریفرنس ہے، اور یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور یہ ہم کو تفاسیر میں یا اس کے تفصیل میں یہ بات ملے گی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں۔ وہ چربی بھی ہے، اس کو کھاتے تو نہیں تھے لیکن اس کی تجارت کرتے تھے، اس پہ بھی ان کو سزا دی گئی، جب بھی ایسی کوئی خلاف ورزی کرتے تھے ان پہ ہلاکت والی بارش بھی برسا دی جاتی تھی، کھلم کھلا جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، استغفر اللہ۔ اب یہاں پر وہ چیز کیا ہے جس کا یہاں ذکر ہے، اس کا کہیں نام نہیں ہے، وہ اب آگے شاید کہیں آئے گا، لیکن تفاسیر میں ہے کہ لحم الابلی، لحم الابلی، لحم کے معنی گوشت ہے، ابل کے معنی اونٹ ہے، لحم الابلی ابل کا اونٹ کا گوشت، وہ لبن الابلی، اور دودھ اس کا وہ ان کے پاس آ گیا تھا۔ یہاں پر کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انہوں نے حرام کر لیا تھا اللہ نفسی،
بہت مختصر 1 آدھ دن یا 2 دن کے لیے آپ سورہ تحریم میں آپ جب پڑھیں گے یا پڑھتے رہتے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہیں کھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس کے کچھ اور وجوہات ہیں، جب سورہ تحریم تک پہنچیں گے تو یا پھر آپ کبھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیجیے وجوہات کیا تھے، وہ بہرحال آپ نے فیصلہ کیا، لیکن فوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک بھی اس پہ قائم رہتے اور شہد نہیں کھاتے تو اتنے فائدے کی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی، جس میں شفا ہے، کوئی مسلمان اس کو ٹچ بھی نہیں کرتا تھا، اس کو دیکھتا بھی نہیں تھا، اس کو بیچتا بھی نہیں تھا، اس کو کھاتا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے فوری آپ کو روک دیا۔ تا قیامت رہنے والا دین ہے، ایسی شفا کی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی سنت بن جائے اور لوگ اپنے اوپر شہد کو آرام کر لیں۔ خیر وہ ایک ضمنی چیز ہے، وہ سورہ تحریم میں آئے گا، لیکن ایک بات ہوئی، اس سے کنیکٹ ہو رہا ہے، سب پاکیزہ چیزیں حلال تھی سوائے اس کے جو اسرائیل نے اپنی نفس کے لیے، اور یہ کب کر لیا تھا انہوں نے؟ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہنچی ہی نہیں تھی۔ یہ بنی اسرائیل جو بھی ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو قوم بنی، اس کو وہ بنی اسرائیل کہتے تھے۔ اس سے پہلے دوسرے لوگ تھے، یوسف علیہ السلام اور دیگر کچھ انبیاء تھے، لیکن یہ بنی اسرائیل بنے۔ من قبلی ان تنزل التورات، اب یہاں پر یہ تنزل التورات، یہ تورات اس کا نائب فاعل ہو گیا، اتاری جانے سے پہلے تورات ہے نا، یہ تو تورات اترنے سے پہلے کی بات ہے، اور پھر وہ تورات میں اس کا ذکر کہاں ہے، وہ کہاں ہیں، اس کے لیے چیلنج کیا جا رہا ہے۔ جیسے سورج آپ بنا لیے ہیں، کہہ رہے تھے اس میں بھی بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے تو چیلنج کیا گیا، فاتو بھی صورت میں مثلی، ایسی ایک صورت، ایسی ایک آیت، بعد میں اس میں اور اضافہ ہوتا گیا کہ کوئی صورت لاؤ، کوئی ایک ایسی آیت بنا کے لاؤ، کوئی چھوٹی صورت، بڑی صورت خود بنا کے لاؤ، لن تفعلوا، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے، نہ وہ کرے۔ اسی لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو چیلنج کیجئے، اپنی تورات اٹھا کے لاؤ، فاتو بتورات فاتلوها ان کنتم صادقین، تورات اٹھا کے لاؤ، اور کہاں لکھا ہوا ہے؟ تورات میں نہیں تھا، وہ تورات میں نہیں تھا۔ ان کے فقہ جو مرتب کرتے تھے، انہوں نے وہ فقہ بنائی کہ اس سے یہ یعقوب علیہ السلام کے دور میں حرام ہو گیا تھا، یا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حرام تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام پہ بھی حرام تھا، اس لیے کہ ہم کو قرآن میں اسحاق علیہ السلام کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ بنی اسرائیل جو شروع ہوئے ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہی شروع ہوئے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کیا تھی، ان کا دین کیا تھا، ان کی سنتیں کیا تھی، صرف وہ نبی تھے اتنا ہم کو معلوم ہے قرآن سے، لیکن there is no details about اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام was the son of Ibrahim علیہ السلام and یعقوب علیہ السلام was the son of اسحاق علیہ السلام۔ صرف ان کی بشارت ان کے اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ تو اب ان کو یہ مقولہ ہے، آپ ان سے کہیے لے آؤ تورات کو، فاتلوہا، اور اس میں پڑھ کے بتاؤ، سناؤ کہاں ہیں، وہ لکھا ہوا کہاں ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے لحم الابلی اور لبن الابلی حرام ہے، اور چیلنج میں کہا گیا ان کنتم صادقین۔ اب یہ ان آ گیا تو یہ پھر کانا کا جملہ کیا ہو گیا؟ خبریہ نہیں ہو گیا بلکہ انشائیہ ہو گیا۔ انشائیہ میں شرط رکھتی ہے، شرط رکھی ان کنتم صادقین، اگر اب یہ ہو کے شرطیہ ہو گیا، یہ کانا کا جملہ اب خبریہ نہیں ہے بلکہ اب شرطیہ بن گیا، اس لیے کہ حرف شرط آ گیا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہیں
کہ ہماری ابراہیم علیہ السلام پہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا، تو وہ اس کے لیے تورات میں کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہونا چاہیے. اینڈ ان دوز ڈیز تورات واز دیئر، جس کو چھوڑ کے لوگ دوسری کتابیں جو ایبریج ایڈیشنز تھے جس میں اس کے اندر فقہ کے مسائل آئے تو لوگوں نے سمجھا یہی اللہ کا حکم ہے، تو ان کو چیلنج کیا گیا کہ اوریجنل تورات. ایسی بہت جگہ قرآن میں ان کو چیلنج کیا گیا. ہم اس سے پہلے بھی ایسی کچھ آیتیں پڑھے ہیں کہ وہ تورات میں اصل بات کو ہاتھ رکھ دیتے تھے، چھپا دیتے تھے. پھر عبداللہ بن سلام جو ایمان لا لیے تھے انہوں نے بتایا کہ دیکھو زنا کی یہ خبر ہے اور یہ تورات میں موجود ہے، لیکن انہوں نے پڑھتے ہوئے اس کو چھپا لیا. اوکے، تو اب اس کو ایک بار ریوائز کر لیجئے اور غور کریے کہ واٹ وی آر ڈوئنگ از اٹ گڈ فار یو. آپ کے اندر فلو آ جائے گا قرآن کی تلاوت میں، اور جو جتنی چیزیں ہم پہلے کلاس میں کرتے تھے دیٹ ول ورک ان یور مائنڈ ان دا بیک گراؤنڈ. لیکن پھر ایک بار بتا رہا ہوں، جتنا آپ گرامر سیکھے ہیں انشاءاللہ I will not let you forget those things. وہ بھی کبھی ایسے ریویژن میں ہوتی رہے گی. اب کچھ فلو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ کیسے آپ آیت کو سمجھیں گے جملہ کے حساب سے، سینٹینس انالیسس. جی سر، جی تھوڑا سمجھ یا تھوڑا سمجھا ہے؟ نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم لوگ اب شروع کریں گے نا انشاءاللہ، تو اس میں بھی اللہ نے چاہا تو ہم لوگ سب انشاءاللہ. Do you agree with this change؟ اور کوئی جی سر بالکل ٹھیک ہے سر. تھوڑا سا ہمارا بھی جو سوچ ہے تھوڑی سی کھل جائے گی اور انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس سے پہلے میں وہ ایک ہمارے اعلیٰ حرمین قرآن کلاس پہ کل ایک وہ بھیجا تھا 2 دسمبر کا ایک پروگرام، وہ انشاءاللہ زوم پہ بھی اویلیبل رہے گا. جو دور رہتے ہیں انڈیا میں اور ڈالس میں، اور ہماری ویب ایکس کے اوپر بھی ایوننگ تفسیر کلاس کے جو لنک ہے اس پہ بھی اویلیبل رہے گا. جو حضرات ٹائلر میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اے ویری بینیفیشیل ٹاپک فار یو، جس میں ہم نفس یا روح کے بارے میں بات کریں گے، جو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آئی، کہاں گئی. کوئی ڈاکٹر اس کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا آج تک، لیکن جب وہ آتی ہے تو ہم زندہ ہو جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اور جب جاتی ہے تو ڈیڈ باڈی بن جاتے ہیں. یہ پھر حیات دنیا کا کیا مقصد ہے اور روح کا کیا رول ہے. وہ دکھتی تو نہیں لیکن رول تو سمجھ میں آتا ہے. وہ اعمال جو ہیں وہ کون دماغ کر رہا ہے، اعضا کر رہے ہیں، یا پھر ہمارے دل کر رہا ہے. نو، they are not have the authority to do any عمل. there is ایک محرک ہوتا ہے، اس کو کرنے پہ مجبور کرتا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہم ایک ریسرچ آرٹیکل کی طرح ہے وہ، جس کو بہت مختصر کر کے انشاءاللہ گرافیکل اینڈ ڈیاگرامک فارم میں میں اس کو لایا ہوں. وہ ایک تھوڑا سا ریسرچ کا کام ہے اور اس کو دلچسپی بنانے کی کوشش تو کر رہا ہوں. اب آپ جسٹیفائی کریں گے. ڈو ناٹ مس اٹ. ویسے وہ سوشلائزیشن کے کچھ ٹائم ہے، اصل میرا خطاب کا ٹائم اس میں 6:30 to 7:30 ہے. وہ 7:30 پہ ڈنر وغیرہ کا بھی جو منتظمین ہیں، میری طرف سے نہیں ہے، وہ ETIS کے منتظمین ارینج کیے ہیں. آئی ایم اونلی این انوائٹی. تو اس میں خطاب کروں گا. اس کے بعد آپ چاہیں تو ڈنر میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، بٹ آئی ول ناٹ بی دیر. صرف خطاب کا ٹائم 6:30 to 7:30 ہوگا انشاءاللہ. وہ فلائر بھی میں آپ کے ویب سائٹ پہ ڈال دیا
انشاءاللہ آج اور کل میں وہ اس کا لنک جو ہے اس کا اپنا ویب ایکس کا لنک بھی آ جائے گا، اور وہ کیا بولا میں دوسرا زوم کا، زوم ہی ہے نا وہ دوسرا جو جی میٹنگ، جی اس کا بھی لنک انشاءاللہ آ جائے گا۔ لیکن ٹائلر میں جتنے لوگ ہیں ان سے میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈو اٹینڈ اٹ، یو ول لرن سم تھنگ انشاءاللہ۔ جی تو سر، ول یو ارادہ ہے انشاءاللہ جو ہم لوگ ہیں ٹائلر میں وہ آئیں گے انشاءاللہ، اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کو یاد رکھنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ کر اور تمام جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں اس کو اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس کام کو ہم سب سے قبول اور منظور فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔